بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ میں امام عبداللہ بن منیر شہاب الدین محمد فرحان احمد سیدی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں خلیفہ راشد کی حیثیت سے اپنی خلافت راشدہ کے ظہور کا اعلان کرتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ اعلان اللہ کے لطف و کرم سے اور میں اپنے بابا عظیم حضور اقدس و اجمل جناب خاتم النبیین سید المرسلین حبیب کردگار مولا غمگسار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، شفقت، آپ کے فیض و توجہ اور بے پناہ بشارتوں کے ساتھ آج کر رہا ہوں۔ میرے بابا عظیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ہند کی جانب سے نسیم رحمت آتی محسوس کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ میرے بارے میں ہے۔ یہ حکم خدا بندی ہے اور اٹل ہے۔ دیر ہوئی یا گستاخی ہوئی تو اللہ کا قہر بھی تیار ہے جو کسی بھی وقت اللہ کے حکم سے ظاہر ہوگا، اور پھر اللہ کے عذاب کو سب ہی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ میں 11واں خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ 12ویں اور آخری خلیفہ راشد امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کی خلافت کا بھی امین ہوں۔ اس لیے خبردار، اگر کسی نے بھی گستاخی کی اور توہین امیز سلوک مجھ سے یا مجھ سے جڑے کسی بھی عالی مرتبت شخص سے روا رکھا، اس توہین کے نتیجہ میں امت پر بدلہ لینا فرض عین ہے۔ مجھ سے متعلق حقائق اور معاملات کئی اولیاء کرام نے ظاہر فرمائے ہیں، جن میں سے کچھ آج بھی زندہ ہیں الحمدللہ، اور جس شخص کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو وہ ان صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تصدیق کر سکتا ہے۔ لہذا آگے بڑھیں اور بیعت کو قبول کریں۔ پاکستان سے اس ظلم کے نظام کو ہمیشہ کے لیے خلافت راشدہ کے نظام سے بدل دیں، جس میں کبھی بھی کسی ظالم کو پناہ نہ ہوگی، خواہ وہ کوئی ہو، اور مظلوم کبھی بھی ظالم کے ہاتھوں مجبور اور بے بس نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور میرا ساتھ دیں۔ اس ملک اور دین کو اب ہم نے ہی بچانا ہے، اور اونچے سے اونچا مقام اپنی امت اور اس ملک کے خدا داد کو دلوانا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ میں تمام مظلوم مسلمانوں سے، خواہ وہ چین میں ہو یا ہندوستان میں، برما میں ہو یا کشمیر میں، فلسطین میں ہو یا شام میں، افغانستان میں ہو یا یمن میں، یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی قربانیوں کو اللہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ میں آ چکا ہوں، ان قریب پروردگار عالم اللہ حی القیوم ہمیں سرخرو فرمائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز، تو باطل کو عبرتناک شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ جن ملکوں نے خاص طور پر امریکہ، بھارت، اسرائیل اور دیگر ممالک جنہوں نے دہشت گردی کی انتہا کی مسلمانوں کے خلاف، وہ یاد رکھیں گے کہ انہیں حساب دینا ہوگا، اور وہ یقیناً عبرت کا نشان بن کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ مسلمانوں کو آخر میں پھر اتحاد کرنے اور بیعت کرنے کا حکم باذن اللہ دے رہا ہوں۔ جو بھی بندہ فقیر خلیفۃ اللہ کی بیعت سے محروم رہ کر اس دنیا سے گیا، وہ بلا شبہ جہالت کی موت مرے گا۔ اس لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھیں اور میرا ساتھ دیں، تو اللہ احکم الحاکمین کا اس خلافت راشدہ کے دوبارہ ظہور پر شکر ادا کریں، اور اس قیام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کی سے بھی دریغ نہ کریں۔ جو بھی میری خلافت و امامت کے خلاف ہو اور اس امر خدا داد میں رکاوٹ ڈالے، وہ دین اسلام سے خارج ہوگا، اور اگر اسی مخالفت میں وہ شخص مر گیا تو جہالت کی موت مرے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اللہ کے حکم کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دیں۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اہل حق و اہل ایمان کا آج بڑا امتحان ہے۔ آج حق اور باطل جدا ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے اور باطل کی جڑ ہمیشہ کے لیے میرے ملک خدا داد پاکستان سے کاٹ ڈالے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اس مختصر بیان کے بعد میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اسے پوری کروں گا،
اور کسی طور پر بھی خلافت راشدہ کے قیام اور غزوۃ الہند سمیت تمام عنایات کی ناشکری نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں اپنے بابا عظیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے بے پناہ محبت اور مجھ پر فخر کو ہمیشہ نگاہ میں اسی طرح رکھوں گا جس طرح آج، ابھی اور ہر وقت ان صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میری آنکھوں میں ہے۔ میرے بابا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ پر فخر، یقین اور پیار ہر آن بڑھے گا، اور اس حالت میں اس دنیا سے میں جاؤں گا کہ اللہ کے دین کی سر بلندی اور اپنے ملک کی سرداری قائم کروا لوں گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور یہی میرا ایمان، محبت اور وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اس دین حق سے ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو له، آمین 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 یا رب العالمین۔ بار مخاطب فرمایا اور میری آمد کے بارے میں امت کو اطلاع دی۔ پاکستان ہی کے بہت بڑے ولی اللہ میرے محسن حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز ساری زندگی میری آمد کے منتظر رہے اور بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اے عمر اب تو آ جا، اے عمر اب تو آ جا، تو نے اتنی دیر کر دی۔ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کی بھی پیشن گوئیاں تفصیل سے، وہ الگ سے زبان زد عام ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، وہ علیحدہ سے بھی دے دی جائیں گی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی تفصیلی پیش خبری بھی میرے بارے میں جو تھی وہ الگ سے دے دی جائے گی۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی قدس سرہ العزیز کی بھی مجھ سے کافی پیش گوئیاں ہیں، مجھ سے متعلق کافی پیش خبریاں ہیں جو الگ سے دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بھی کئی القابات سے مجھے یاد فرمایا۔ میں واضح کرتا ہوں کہ میرا کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے نہ تعلق تھا نہ ہے، صرف صوفی برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز کی کیمپ دارالحسان والی جماعت میں بہت تھوڑا عرصہ ذکر الہی کے لیے شامل رہا، لیکن وہ بھی بہت محدود۔ اس کے علاوہ اب تک کی زندگی میں کسی قسم کی بھی دوستی میری کسی کے ساتھ نہیں رہی، اور نہ ہی میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے۔ الحمدللہ واضح ہو کہ نہ میں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، نہ کبھی اٹھائے تھے، اور نہ ہی میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ہتھیار اٹھانے کا کہہ رہا ہوں۔ واضح رہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ رشتہ اللہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے۔ تمام مسلمان بھائی اکٹھے ہوں، اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان جن پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے آج خلافت راشدہ کے قیام کے لیے، وہ اسے تسلیم کرتے ہوئے میری بیعت کو قبول کریں اور پرامن رہ کر خلافت راشدہ کو قائم کریں۔ بیعت کا حکم پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور خلافت راشدہ کا مرکز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عین روشنی میں ملک خدا داد پاکستان ہی ہے۔ الحمدللہ میں عوام الناس سے واضح کہہ رہا ہوں کہ اس امر سے متعلق توہین سے باز رہیں۔ جس کسی نے مجھ سے جھوٹ منسوب کیا یا تمسخر اڑایا تو اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، خواہ کوئی بھی ہو۔ پاکستان کے علماء و مشائخ، حکمران اور فوجی سربراہان پر بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرنا فرض ہے۔ جلدی کریں ورنہ ملک پاکستان پر اللہ عذاب عظیم نازل فرمائیں گے، جس کا مجھے دعا کا اختیار ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا کوئی بھی فرد، خواہ وہ حکومت میں ہو یا عوام الناس میں سے، وردی میں ہو یا بغیر وردی کے، میری اور میرے خاندان عظیم کے کسی فرد کی اور میرے ساتھیوں کی اور اہل حق کی جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کی گستاخی اور بے ادبی سے باز رہے، ورنہ امت پر یہ فرض ہے کہ ہر اس شخص سے بدلہ لے جو مجھے نقصان پہنچانے کے درپے ہو اور میری توہین کرے۔ میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فوراً میری بیعت کو قبول کریں اور باادب رہیں، امر خدا داد پر اپنی پیشانی کو جھکائیں اور اپنی خوشبختی سمجھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا حصہ اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ٹھنڈک، یعنی میں اللہ کے حکم سے اپنے ظہور کا اعلان کر چکا ہوں۔ لہذا دیر مت کریں اور میرا ساتھ دیں تاکہ خلافت راشدہ کے قیام کو فوری، اور اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مہر بھی موجود ہے۔
اس لیے واضح ہو کہ غزوۃ الہند میری سربراہی میں ہی ہونا ہے الحمدللہ، جس کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار رہنے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث بھی میرے ہی بارہ میں ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس کی نشانی یہ عصائے مقدسہ ہے جو براہ راست اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مجھے عطا ہے۔